بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو ناظرین، کو صورتحال اس طرح سے ہے کہ ہم نے موسمیات کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ جو بحیرہ عرب میں ہوا کی شدید کم دباؤ کی وجہ سے ایک سمندری طوفان کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس میں قدر کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ بھی اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو اثرات جن کا بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر مرتب ہو سکتے ہیں، ان کی جو اب یہ رہی تھی صورتحال وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ تو اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ چونکہ اب ملک کے بیشتر علاقوں میں جو موسم ہے وہ آئندہ چند دنوں تک خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، اور بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 35 سے 36 ڈگری، بعض علاقوں میں 37 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی اور یہ درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے رات کے وقت جو ہے وہ تو خنکی بڑھ گئی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رات کے وقت اور الگ صبح خنکی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ جو سلسلہ ہے دن کے وقت گرمی کا، چونکہ مطلع صاف ہوتا ہے، اس وجہ سے گرمی کی جو احساس ہے وہ دن کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنی گزشتہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں جو بادل بننے کا جو سلسلہ ہے وہ موجود رہے گا، کیونکہ مغربی سلسلوں کی وجہ سے یا بحیرہ عرب میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے ان علاقوں پر جو ہے نا وہ اثرات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں بادل بن بھی رہے ہیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا بھی کہیں نہ کہیں جو ان کی وہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی ملک کے شمالی علاقوں اور جنوبی سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بادل موجود ہیں، جس کی وجہ سے بارش کا امکان موجود ہے۔ ناظرین، بعض مغربی سلسلوں کی وجہ سے جو کہ تاجکستان، ایران، ترکمانستان کے علاقوں میں یہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادلوں کے بننے کا بھی امکان موجود ہے، جس کے پیش نظر کہیں کہیں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں بلوچستان، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب سندھ کی، تو ان کے جو بیشتر علاقے ہیں وہ تو ان دنوں میں خشک چلتے رہیں گے، تاہم یہ جو ہلکا پھلکا ایک ساحلی پٹی کے ساتھ بلوچستان اور سندھ کے ساتھ معاملہ ہے، اس حوالے سے سندھ کے جو علاقے ہیں، بلوچستان کے جو علاقے ہیں جن میں اوران، خاران، لسبیلا، بیلا، تربت، پنجگور، یہاں جو ہے یہ بارش ہلکی پھلکی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے علاقے ہیں جن میں بدین، ٹھٹھا، کراچی، جامشورو، کیٹی بندر، تربت، پنجگور، اس کے علاوہ سجاول کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ تو اگر ہم یہ ایک سلسلہ جو مغربی سلسلوں کی وجہ سے 13 سے 17 اکتوبر تک جو بادلوں کے بننے کا امکان ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے KP کے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جن میں چترال، کاغان، دیر، بنیر، مالم جبہ، ناران، کاغان، سوات، لنڈی کوتل، پارا چنار، تورخم، پشاور، ان علاقوں میں بادلوں کے بننے کا امکان ہے، اور پہاڑوں پر جو برف باری ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں جو بادلوں کا جو طاقتور بادل ہوں گے جہاں تک وہاں بارش جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو ان دنوں میں یعنی کہ 13 سے 17 اکتوبر تک اوران، خاران، پنجگور، تربت، خوزدار، گوادر، اور ماڑا، پسنی، ان علاقوں میں بھی بارش کا جو امکان ہے موجود ہے۔ اگر سندھ کی بات کریں تو نواب شاہ، سکھر، جیکب آباد، کشمور، ان علاقوں میں تو موسم قدر خشک رہے گا، تاہم کہیں نہ کہیں ان دنوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ اور جو سندھ کے دیگر علاقے ہیں جیسے چھور ہے، چھاچھرو، مٹھی، سجاول، عمرکوٹ، اسلام کوٹ، مکلی، میرپور خاص، ڈپلو، ٹھٹھا، بدین، ان علاقوں میں بادلوں کے بننے اور برسنے کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تاہم کشمیر کا جو علاقہ ہے یہاں تک اگر بادل ہلکے پھلکے نظر آ سکتے ہیں، تاہم وہاں برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور موسم زیادہ تر خشک ہی رہے گا۔ اگر بات کریں پنجاب کی تو پنجاب میں مری، اسلام آباد، پنڈی، گجرات، ان علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہے، اور جو وسطی پنجاب ہے یا بات کریں جنوبی پنجاب کی، چولستان کے علاقے، ان علاقوں میں جو بارش کا جو ہے امکان ہے وہ نہیں ہے، یہ یہاں جو موسم خشک رہے گا اور گرمی کا احساس بھی موجود رہے گا۔ ناظرین، یہاں ہم اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس حوالے سے
کہ سموگ کی کیا کیفیت رہے گی، چونکہ ان دنوں میں جب ملک میں دھان کی برداشت ہوتی ہے اور ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے، بھارتی پنجاب میں بھی دھان کی برداشت ہوتی ہے، تو دونوں ملکوں میں جو دھان کی جو پرالی ہے، باقیات ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے، جن کے اثرات کی وجہ سے یہ سموگ کا بننا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے، چونکہ دھند پڑتی ہے اور فوگ کی وجہ سے اور دھوئیں کی وجہ سے ان کا جب ملغوبہ بنتا ہے تو یہ سموگ کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سموگ کی وجہ سے جہاں ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹریفک کے حادثات بڑھ جاتے ہیں، چونکہ جو حد نگاہ ہے، ویزیبلٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں اور بہت بڑا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سانس کی بیماریاں ہیں ان کو بھی بڑھ جاتی ہیں، گلے کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو آلریڈی سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں یا جن کو پھیپھڑوں کے امراض ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد کو اس میں جو الرجی ہے اس کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اس کی جو سموگ کی صورتحال ہے، اس کو کم کرنا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کا ہی ایک شخصانہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سموگ بنتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اگرچہ ہر شخص اپنا اس میں حصہ ڈالتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے باقیات کو یا جو ردی ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، اس کو جلاتے ہیں۔ شہروں میں بھی بعض اوقات جو کچرا نکلتا ہے شہر کا، اور اس کے جو شہر کے مضافاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پھینکتے ہیں اور پھر اس کو وہاں آگ لگا دیتے ہیں، اور وہ سارا دن وہاں سے سموگ نکلتا رہتا ہے، دھواں نکلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ بھی جو زراعت کی فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں ان کو جلاتے ہیں، اور خاص کر دھان کے دنوں میں تو بڑے وسیع پیمانے پر اس کو جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دھواں پیدا ہوتا ہے، سموگ بنتی ہے۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ موسمیاتی جو تبدیلی ہیں اس کا پوری دنیا میں اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پایا جائے۔ دنیا بھر کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آلودگی ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس پر قابو پانا جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، جب ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر سارا سال فصلیں کاشت ہو رہی ہوتی ہیں، فصلوں کی برداشت ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی تھریشنگ ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں لائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے اثرات ہماری فصلوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ جو سال گزرا ہے 2024 اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، تو اس سال ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو باغات ہیں وہ بھی اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آم کی بیشتر اقسام جو ہیں ان کا جو سائز ہی نہیں بنا، اور نہ ہی جو پہلے آم کا جو ذائقہ ہوتا تھا یا اس میں خوشبو ہوتی تھی، ایروما ہوتا تھا، وہ بھی اس دفعہ متاثر ہوا، اس کی پیداوار متاثر ہوئی۔ ایک تو یہ عنصر اس کا سامنے آیا جو باغات پر اس کے اثرات ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے۔ دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے رائس زون کا علاقہ ہے ان میں جو دھان کی جو پولینیشن ہے وہ مؤثر طریقے سے نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اس میں دانہ نہیں بنا، اور کاشتکاروں کو جتنا بھی انہوں نے خرچہ کیا وہ سارا ضائع ہو گیا، اور انہیں وہ فصل تلف کر کے اس کو ختم کر کے اس کے برداشت کر کے اس کی جگہ نئی فصل لگائی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ صرف موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو یہ موجودہ دور ہے اس کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو سمجھیں، ان کا ادراک کریں اور ان پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ گندم کی کاشت کا وقت بھی آ چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلیں بھی ہیں، جیسے تیل دار اجناس ہیں، سورج مکھی ہے، رایا ہے، سرسوں ہے، کنولا ہے، اس کے علاوہ مکئی ہے، سبزیاں ہیں جن میں پیاز ہے، مٹر ہے، لہسن ہے، اور اگر ہم بات کریں تو ان میں کوئی میڈیسینل فصلیں بھی ہیں جن میں سونف ہے، تخم بلنگو ہے، اور دیگر فصلیں ہیں۔ تو ان کا بھی کاشت کا وقت جو ہے آ چکا ہے۔ تو جس طرح ہمارے کاشتکاروں کی طرف سے ایک رائے جو ہے وہ پختہ ہو رہی ہے اور جس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس دفعہ جو کاشتکار ہیں وہ گندم کی جو فصل ہے اس کی کاشت میں کمی لائیں گے اور اپنے رقبے پر دیگر فصلیں کاشت کریں گے۔ تو یہ ایک پہلو اس حوالے سے
تو برائٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ چونکہ پاکستان جہاں گندم پاکستان کی بہت اشد ضرورت ہے اور اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور دنیا بھر بھی جو بات کرتی ہے غذائی قلت کی بات کرتی ہے، تو جو گندم ہے یہ ہماری جو غذائی ضروریات پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ گندم کی فصل لازمی طور پر کاشت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کچھ اگر رقبہ بچانا چاہتے ہیں جس پر گندم کاشت نہیں کرنا چاہتے، تو اس پر تیل دار اجناس کاشت کر لیں، تاکہ ان کو اگر گندم کی اچھی قیمت نہیں ملتی تو تیل دار اجناس کی ان کو اچھی قیمت مل جائے۔ اس وقت بھی جو مارکیٹ میں سرسوں، رایا، کنولا، سورج مکھی کی جو قیمت ہے وہ بہت اچھی قیمت مل رہی ہے، اور انہیں کہیں تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑتی، آسانی کے ساتھ منڈیوں میں ان کے اجناس کاشتکاروں کے اجناس فروخت ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ تیل دار اجناس کاشت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے ایک دفعہ آئل سیڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بنایا گیا تھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں تیل دار اجناس کی کاشت کو فروغ دیا جائے، تاکہ پاکستان جو خوردنی تیل کی امپورٹ پر کثیر زرعی مبادلہ خرچ کرتا ہے اس کو بچایا جا سکے۔ تو اس وقت ایک موقع بھی ہے، اور ہمارے کاشتکاروں کو اپنی جو مالی مسائل ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بھی ایک چانس بھی آیا، تو انہیں چاہیے کہ گندم کے ساتھ ساتھ تیل دار اجناس بھی کاشت کریں، میڈیشنل جو فصلیں ہیں وہ کاشت کریں، سبزیاں کاشت کریں، تاکہ فصلوں کی کاشت میں اور ان کی جو پیداوار مارکیٹ میں جب آتی ہے تو اس میں ایک توازن ہو، تاکہ جب مارکیٹ میں جب ان کی چیز جائے تو اس توازن کے لحاظ سے ان کو اچھی قیمت مل سکے۔ تو ہم بھی اپنے کاشتکار بھائیوں کو اپنی یہ رائے دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ان چیزوں پر غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کے ساتھ ساتھ دیگر جو فصلیں ہیں ان پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ ناظرین، اس میں اس وقت جو گندم کی کاشت ہے اس کا وقت بھی شروع ہونے والا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے اپنی زمینوں کا جو ہے وہ تجزیہ کروا لیں، تاکہ ان کی زمینوں میں جن غذائی اجزاء کی کمی ہے، اجزائے صغیرہ کی، اجزائے کبیرہ کی کمی ہے، تو اس کے مطابق ہی اس میں وہ اپنی کھادوں کا استعمال کریں، تاکہ کوئی بھی ایسی کھاد وہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور تاکہ ان کا جو اخراجات ہیں، پیداواری اخراجات ہیں، ان میں کمی واقع ہو سکے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ موسمی رپورٹ اور فصلوں کی کاشت و برداشت اور ان کے بیج کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئندہ کی سیگمنٹ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔